पंजाब हुकूमत का मियां नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह से इनकार। मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का बयान। मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत का फैसला इक़दाम कत्ल के मुतरादिफ करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। हुकूमत को मियां नवाज शरीफ की बीमारी पर शकूक व शुबहात क्यों हैं? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज भट्ट से और सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इस वक्त जो बड़ी अहम खबर है इंटरनेशनल वो ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारत के 2 रोजा दौरे पर हैं। भारत के नरेंद्र मोदी जो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उन्हें ये यकीनन तवक्को थी कि अमेरिकी सदर भारत में पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन सदर ट्रंप ने उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपने दौरे में उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों की खुलकर तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और उनकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए काम भी कर रही है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से पहले ही ये बात कहीं थी भारतीय मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी, कि वॉशिंगटन ने ये मैसेज दे दिया है भारत को कि वो पाकिस्तान के हवाले से भी स्टेटमेंट देंगे, कश्मीर की तरफ से भी स्टेटमेंट देंगे, जिसकी बहुत शदीद किस्म की तकलीफ भारतीय मीडिया को होना शुरू हो गई थी। अहमदाबाद के स्टेडियम में अमेरिकी सदर ने नरेंद्र मोदी को किस तरह से बताया कि पाकिस्तान के वो साथ हैं या मायूस किया नरेंद्र मोदी को। लेट्स वॉच इट। कश्मीर के हवाले से फिर एक दफा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सालिसी के लिए तैयार हैं। 2-3 बातें यहाँ पर बहुत अहम है। माजी में हम देखते रहे हैं कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को हमेशा को नीचा करके दिखाया है, खासतौर पे अमेरिकन लॉबी ने। अगर आप रीसेंट पास्ट में जाएं, हमने एक फर्क देखा है, उसमें बहुत ज्यादा अमल दखल अफगानिस्तान के मामलात का भी है। अमेरिका और अफगानिस्तान का जो इक्वेशन है वो भी बहुत अहम है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका में आने वाला इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट, जो भारत के अपने अंदर कम्युनल राइट्स हैं उनका जिक्र तक नहीं हुआ, ना उस पर कोई बात हुई, बिल्कुल जैसे इग्नोर कर दिया गया हो। उसका बैकग्राउंड खुद डोनाल्ड ट्रंप की एक लेगेसी है जो कि इमिग्रेंट्स के हवाले से, मुस्लिम्स के हवाले से या दीगर अक़लियतों के हवाले से बड़ी वाज़ेह है। और कहीं कहीं पर हमें नजर आती है नरेंद्र मोदी की तो बड़ी नाक़सी किस्म की पॉलिसी है, लेकिन फिर भी हमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी भी बहुत जगह पे उनके साथ मिलती हुई नजर आती है। इसी पे बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू शेख वकास अकरम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। हम एक दफा फिर सालिसी की भी बात की, कश्मीर को बिल्कुल डिनाई नहीं किया, बात हुई। हम समझते हैं कि डिप्लोमेटिक कामयाबी है पाकिस्तान की। देखें, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान इस तरह देना, इसको अगर आप ये समझे कि ये कोई डिप्लोमेटिक कामयाबी है तो मैं इसको उस ज़ुमरे में नहीं लेता हूँ। जहाँ तक सालसी की ऑफ़र है वो पहले 2 दफ़ा कर चुके हैं, आपकी मौजूदगी में कर चुके हैं, मगर उसके बाद जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे तो फिर उस सालसी की ऑफ़र के बाद मोदी की मौजूदगी में टोटल उस बात से विड्रॉ कर गए, क्योंकि मोदी ने कहा ये हमारा बायलैटरल मसला है, हम समझेंगे कि अमेरिका इसमें ना आए। तो फिर ट्रंप ने उस वक्त कहा कि जनाब ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ये पब्लिकली बात हुई। और ये भी जो प्रैक्टिस है ना जी, कि जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो वो हमेशा हिंदुस्तान में जब आता है तो कोई पाकिस्तान के हवाले से बैलेंसिंग एक एक्ट जो है वो पेश करता है, और जब पाकिस्तान में भी आता है तो हिंदुस्तान के खिलाफ बात नहीं करके जाता है। ये मुझे जो पिछले कई साल से मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे तो ये चीज़ समझ में आई है। और जो बेहतरीन ताल्लुकात थे जो हमने अपने सियासी उसमें देखे हैं, तो जनरल मुशर्रफ के दौर में बेहतरीन ताल्लुकात थे अमरीकियों से। उस वक़्त हम इतनी छोटी छोटी खुशियाँ नहीं बिखेरते फिरते थे कि जनाब ओ क्योंकि वहाँ पे तकरीर हो गई है तो हमें तो वो एक जो लेजिटिमेसी चाहिए थी हमें टेररिस्ट नहीं कहा, हम इसमें खुश हैं।
ہاں اور جب ٹیررسٹ آپ کو جس وقت ان کا بامبے والا واقعہ ہوا تھا تو اس واقعے کے بعد مجھے یاد ہے براک اوباما جو ہے وہ گئے تھے جب انڈیا میں تو وہاں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے مگر وہ بھی بالکل سخت اینٹی نہیں تھی وہ بھی یہی تھا کہ وی آر ارجنگ پاکستان اٹ واز ناٹ ادر دین دیٹ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا دیکھیں ہندوستان ایک بڑا ملک ہے ان کی مارکیٹس کی امریکنز کو ضرورت ہے ہماری اس وقت جو تھوڑی سی ایک سافٹ ٹون ہے ہماری طرف اس کی ایک اور وجہ ہے اس کی وجہ ہے جب بھی خطے میں ان کو کسی جگہ پہ ہماری ضرورت ہوتی ہے یہ بھی ایک ٹرینڈ رہا ہے اگر آپ ٹپیکلی امریکہ کو آبزرو کریں تو ان کی ٹون ہمارے سے سافٹ ہو جاتی ہے اب FATF کے اندر جو پرپوزل تھی ابھی گرے لسٹ میں ڈالنے والی وہ پرپوزل ہی امریکن لیڈ تھی اس کو امریکہ نے لیڈ کیا ان کے جو ایلائز تھے انہوں نے اس کو ویٹ کیا تو یہ اس وقت امریکنز ہمارے ساتھ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک والا معاملہ ادھر سے پیار سے ہاتھ پھیر لو ادھر سے کہو ان کو FATF کی ڈالو ان کو گرے لسٹ میں بندے کے بچے نہ بنے تو ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دو بیکاز ان کا اپنا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صرف افغانستان ہے یہ کسی دیکھیں نا اب یہ انہی طالبان سے جن کے ساتھ لڑائی میں انہوں نے ہمارے ملک کو جھونک دیا ان کے ساتھ یہ معاہدہ آلموسٹ طے کر کے بیٹھ گئے اور معاہدہ کیا ہے کہ وائلنس میں بتدریج کمی ہوگی اگر آپ نے اس معاہدے کی وہ دیکھی ہے مطلب اب وہ اس پہ بھی راضی ہو گئے ہیں کہ وائلنس مکاؤ نہ تسی مگر بتدریج آپ کم کرتے جائیں وائلنس کم ہو جائے گا تو ہمارے اچیو ہو جائیں گے ٹارگٹس اور ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے ان کو وہ ایک پیسفل ایک وہ جو وڈرال ہے وہ ہمارے بغیر ممکن نہیں ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو اس وقت وہ مختلف فورمز پہ ہم سے مختلف ٹونز میں بات کر رہے ہیں اور یہ ان کے ہی حق میں بہتر تھا دیکھیں نا اب اگر وہ انڈیا میں کھڑے ہو کے اس وقت ہمارے خلاف بات کرتے تو پھر ہم سے وہ کون سی خیر کی توقع رکھ کے بیٹھے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک چھوٹی خوشی ہی صحیح بے شک اس کے پیچھے امریکہ کے اور کوئی مقاصد ہے اور ٹھیک ہے جی منا لے چلے آخر میں شیوکاس نے کہا کہ منا لے لیکن جو فاٹف کی بات ہے وہ بڑی اہم ہے کیونکہ وہاں پہ تو نہیں ہمیں اچیو ہوا جو ہم چاہ رہے تھے لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کو کرٹیل کر دیا لیکن پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہر ملک اپنے مفاد میں خارجہ پالیسی بناتا ہے ان کا پہلا مفاد کس چیز میں ہے باقی چیزیں سب بات کی بھی ہیں ہم پاکستان بھی ہے یا کوئی بھی ملک ہے باقی جو امریکہ ہے وہ ظاہر آپ اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے ہمیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں جس طرح دینا چاہیے ان کو ہم نے بہت بڑی قربانی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی خوشی کی بات کرتے ہیں بھارتی بیانیے کی شکست ہوئی ہے اگر ان کی شکست ہوئی ہے ان کی اور اگر ہماری بیانیے کی جیت ہوئی ہے ان کی بیانیہ کیا تھا کہ ہم دہشت گردی کروا رہے ہیں کراس بارڈر ہم دہشت گردی ہو رہی ہے اور پھر اور اسی طرح کشمیر کے اندر جو ہماری پالیسی ان کو ٹوک کی ہے ان کا کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بھارت کے اندر زیادتی ہو رہی ہے اس کا وہاں بھی کیا ہے انہوں نے کہا انٹرنل معاملہ دہلی میں کا ذکر بھی نہیں انہوں نے کہا جو مسلمانوں کو مسائل بھارت کے اندر ہیں ان کے اوپر بھی میں تشویش کا اظہار کیا ہے میں نے بات کی ہے کہ میں نے بات کی ہے مودی کے ساتھ چلے ہم اس کو ابھی اندر کا ان کا اندرونی مسئلہ کو چھوڑ دیتے ہیں فار دی ٹائم بینگ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پہ ہمیں اعتماد یہ رکھنا چاہیے اور اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے متعلق ان کو نیگیٹو بات نہیں کی ہے باقی اب اگر ہم یہ کہیں اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ سے دیکھیں نا بالکل ان کی ڈول پالیسیز ہیں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اگر یہی کسی یورپی ملک کے اندر یا امریکہ کے اندر کچھ ہو رہا ہوتا یا کسی تو کیا ان کا رویہ یہی ہوتا جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے بدقسمت اچھا ان کو آپ چھوڑ دیں آج اور اسلامی ملک ہم کیوں رسوا ہو رہے ہیں ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے مفادات ہی اکٹھے نہیں اپنے مفاد کیا جس وقت اس کو بچر آف گجرات ڈکلیئر کیا گیا تھا بائی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ ہی واز دی چیف منسٹر آف گجرات امریکہ نے بین کر دیا تھا کہ مودی کو ویزا نہیں دیا جا سکتا the moment he became the prime minister he was darling of the United States they are coming so یہ وہی بات ہے ٹھیک ہے جدی لوڈ ہے اسے رکھا دے سارے پیسے کا معاملہ ہے ہنا صاحبہ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام کیسے دیکھتی ہیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کو جنہوں نے بھارت میں دی خاص طور پہ کشمیر میں ثالثی کی پیشکش فریحہ ابھی ریسنٹلی میں یو ایس کے وزٹ پہ تھی اور there was a delegation which had gone from India and Pakistan اور ہم نے ان کے سینیٹر سے بلکہ آئیوا میں اسپیشلی ہم نے یہ پوائنٹ ریز بھی کیا کہ ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر میڈیشن کا رول پلے کرنا ہے تو جب اس دفعہ وہ ٹرمپ از وزٹنگ انڈیا وائی ازنٹ ہی وزٹنگ پاکستان آلسو اور سیکنڈلی کہ اگر وہ کر ہی رہے ہیں انڈیا وزٹ تو ان کو چاہیے کہ وہ جا کے کشمیر وزٹ کرے اور وہ دیکھیں کہ کشمیر میں کیا
ऑपरेशन हो रही है या सोशल मीडिया बैकआउट क्यों है? बेसिकली व्हाट वी नीड टू सी राइट नाउ, इस वक्त क्रूशल टाइम है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, और ट्रम्प इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट. He wants to play smartly with India as well as Pakistan and have both as friends. अगर उन्होंने इंडिया में जाके पाकिस्तान की ओके पॉजिटिव बात भी की है, लेकिन उनको ये बात भी रेज करनी चाहिए थी इंडियन एग्रेशन की, या वो जो इंडिया जो कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन कर रहा है, दैट शुड आल्सो हैव बीन रेज्ड. एंड प्लस इफ ही वाज विजिटिंग इंडिया, देन एट लीस्ट since the last 70 years in our history, any time a US president has visited India, he has also made sure that he visit Pakistan, and especially at the time when he said उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये वादा किया था कि मैं मीडिएशन कराऊंगा, तो उनको चाहिए था कि एटलीस्ट कश्मीर विजिट करते और वो पॉइंट भी रेज करते. तो आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द यूएस इलेक्शंस. और सेकंड बात, ये मेरे दोनों ऑनरेबल जो हैं फ्रेंड्स ने यही बात की कि इंडिया उनका इकोनॉमिक पार्टनर है, और इंडिया को इकोनॉमिक पार्टनर उनका है और भी बहुत जगहों का है कि जिस दिन इंडिया ने आर्टिकल 370A को रिवोक किया, उसके 2 दिन के बाद जब यूएई गवर्नमेंट ने उसको सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, तो आप मुझे ये बताएं कि फिर ये कहाँ डजंट प्ले अ पार्ट. सो ऑब्वियसली इंडिया इज देयर इकोनॉमिक पार्टनर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूएस नीड्स अस इन अफगानिस्तान, सो वी हैव टू, वी आर देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सो वी कैन यूज दिस इन आवर बेनिफिट, क्योंकि उनको अफगानिस्तान में एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए पाकिस्तान की एक बहुत कोर इंपॉर्टेंस है. तो हम ये जरूर कहते हैं कि ओके, लेकिन उनको चाहिए था कि वो जरूर ये पॉइंट भी रेज करते हैं. और आज जो इंडिया ने अभी हम देख रहे हैं उसको हम हाईली कंडेम करते हैं, और ये नहीं कि इंडियन की जो जितनी भी बातें आती हैं उनकी हाईली कंडेमेबल होती है. अभी जो कश्मीर में करें, मैं रिसेंटली 3-4 दिन पहले आई वाज देयर इन आजाद कश्मीर एंड आई वाज मीटिंग अ कपल ऑफ रेफ्यूजीज हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दे वर टेलिंग अस देयर स्टोरीज. और इस तरह की स्टोरी सुन के, और उन्होंने इतने ज्यादा ट्रूप्स अपने कोई 90,000 से ज्यादा ट्रूप्स कश्मीर में किए हैं. सोशल मीडिया टोटली बंद है. मुझे एक वक्त की तरफ जाना है ना साहिबा, लेकिन यकीन ल्यूक वॉर्म कह ले, कुछ भी वजह कह ले, भारतीय मीडिया को बड़ी तकलीफ है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है. वहां पे आग लगी हुई है. आप उनके अगर रिव्यूज देख लें, उनकी बातें सुन लें, वो इतना भी नहीं बर्दाश्त कर रहे कि यही बात कह दी है कि हम सालसी दोबारा कह दिया है, क्योंकि पहले भी अगर आपको याद हो तो बहुत ज्यादा तूफान आया था भारतीय मीडिया में. वक्फा लेंगे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे. वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक. एंड वेलकम बैक. मुस्लिम लीग नून की सारी सियासत इस वक्त मियां नवाज शरीफ की बीमारी और मरियम नवाज को लंदन जाने की इजाजत हासिल करने की गिर्द घूम रही है, मगर पंजाब कैबिनेट ने मियां नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक करने से इनकार कर दिया है. पंजाब हुकूमत का मौकफ यह है कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से अपनी बीमारी के मुतालिक कोई मेडिकल रिपोर्ट्स पेश नहीं की गई, जिसकी बुनियाद पर उनकी जमानत में तौसीक नहीं की जा सकती. वजीर कानून राजा बशारत ने क्या कहा है, लेट्स वॉच हिम. और आप देखें कि कोई मरीज जब इलाज के लिए कहीं जाता है तो बुनियादी चीज़ ये होती है कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है. आज तक वो लंदन में किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए. राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि 24 तारीख को उनका कार्डियक प्रोसीजर होने जा रहा है. आपने देखा ना 24 को ऑपरेशन हुआ, ना इस वक्त तक लंदन से कोई इस किस्म की इतला हमें दी गई है कि फलां तारीख को उनका कोई कार्डियक ऑपरेशन होने जा रहा है. सो मकसद अर्ज करने का ये है कि ये एक मामले सारे को लिंगर ऑन करने का इशू था कि इसको लिंगर ऑन कैसे किया जा सकता है. कोई स्पेसिफिक बात आज तक हमसे शेयर नहीं की गई. फैसला ये किया कि मजीद इसमें तोसीक नहीं की जाएगी. तो इस काबीना के फैसले की रोशनी में आज हम फेडरल गवर्नमेंट को लिख रहे हैं. शेख साहब सही फैसला किया है. देखें, जो राजा बिशारत साहब गुफ्तगू कर रहे हैं अस्पताल के हवाले से, ये एक तरीके से अगर हम किसी और चीज़ को भी ना देखें, तमाम वाक़यात को, तो शायद ये बात दिल को लगती है. मगर दूसरी साइड पे अगर हम इसका पूरा तज्जिया करें तो फिर हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने शौकत खानम में से डॉक्टर फैसल को बुलवाया था ये तसल्ली करने के लिए कि आप मियाँ साहब की तसल्ली कर लें. और उन्होंने कहा, जो मेरा बड़ा करीबी आदमी था फैसल, डॉक्टर फैसल, उसने तसल्ली कर ली. फिर कराची से आगा खान से एक लोधी कोई डॉक्टर्स थे, उनको बुलाया गया था, उनको चेक करवाया गया.
پھر ان کی اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ کھڑے ہو کے قسمیں کھاتی نہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہی ہوں میں تو میڈیکل ان پٹ کے اوپر کہہ رہی ہوں. تو یہ تو وہ لوگ تھے جو ان کے اپنے ڈاکٹرز تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیبنٹ کا حوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری اطلاع کے مطابق ایسا ہوا تھا اس وقت کہ عمران خان صاحب واز دا ون ہو واز ٹرائنگ ٹو کنونس پیپل کہ ہاں میں نے اپنے ڈاکٹر کو بھیجا ہے اور اس نے پتہ کیا ہے اور وہ ایسے ہے. تو اس کے بعد میاں صاحب بڑی ہمت کر کے وداؤٹ اسٹریچر وداؤٹ ویل چیئر کھڑے ہوئے, وہ تھمز اپ کیا اور وہ گئے. اس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی بےعزت ہوئی. اس لیے بےعزت ہوئی کیونکہ میاں صاحب کے جانے سے ایک دن دو دن پہلے تک پی ٹی آئی نے میاں صاحب کے جانے کی جسٹیفیکیشنز ان کے وزراء نے دعائیں کر کر کے میاں صاحب کی صحت کے لیے ٹی وی پہ اور میڈیا پہ جانے کی جسٹیفیکیشنز جو ہے وہ دینی شروع کر دی تھی. پھر پرائم منسٹر کے بیانات بھی میاں صاحب کی بیماری ہے بالکل ہے کہ کرنے شروع. وہ جیسے میاں صاحب گئے ان کے ساتھ بڑی ہی بیچاروں کے ساتھ ان کی بڑی سبکی ہوئی. لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں انہوں نے سارا مل ملا کے کیا ہے, اور اس نیریٹو سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت بدنام اور ذلیل ہو گئے, پھر انہوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی پلیٹلیٹس کا ڈرامہ ہو گیا, فلان ہو گیا, ٹین ہو گیا. سو آئی ڈونٹ نو ویدر دے ور فولڈ اور ویدر دوز ڈاکٹرز. اب ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ شوکت خانم کا آدمی ہے, لائل ٹو عمران خان ہے. وائی وڈ ہی لائی ٹو دیم؟ ٹھیک ہے, اگر آپ نے ڈاکٹر فیصل کی بات ہی مانی تھی نا, کیونکہ دیکھیں اگر آپ حکومت پاکستان کے ڈاکٹروں پہ مانتے تو آپ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹروں پہ مان جاتے. آپ نہیں نہ مانے, آپ نے کہا نہیں میرا ڈاکٹر آئے, میرا ڈاکٹر میرا دوست ہے. کون ہے؟ ڈاکٹر فیصل ہے, وہ آیا. اب کیا آپ کے دوست نے وزیر اعظم پاکستان کی ڈائریکشن پہ میاں صاحب کو چیک کرنے کے بعد بھی آپ سے جھوٹ بول دیا؟ ویری امپورٹنٹ. I'll come to you. لیکن ہینا صاحب اگر آپ میں بتا دیں کہ جو کہہ رہے ہیں بشارت صاحب کی کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے نواز شریف صاحب, یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہے ویسے, یہ اس کے بارے میں بتا دیں. فریحہ, اگر ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو جب کلثوم بی بی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں, وینٹیلیٹر پہ تھیں, تب ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کی یا منسٹرز کی سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی تھیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک بندہ بھیجا تھا چیک کرنے کے لیے کہ کلثوم بی بی وینٹیلیٹر پہ ہیں یا نہیں؟ تو خدا نخواستہ اگر میاں صاحب ہاسپٹل میں ہوتے بھی اور تو تب بھی ان لوگوں نے یہی سٹیٹمنٹس دینی تھی, کیونکہ کلثوم بی بی کی ٹائم پہ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا. فرسٹلی. سیکنڈلی, میاں محمد نواز شریف, لیکن ابھی کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ایک الگ, وہ ایک سیکنڈلی اگر ایک کارڈیک پیشنٹ ہوتا ہے, اگر ایک کارڈیک پیشنٹ ہوتا ہے اور اس نے بائی پاس کروانا ہوتا ہے تو وہ 1 مہینہ پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہو جاتا. اب میاں صاحب کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے؟ ان کی لمف نوڈز جو ہیں وہ سولن ہیں, جس پہ ان کی لمف نوڈز کی بایوپسی ہونی ہے, اور ان کی بایوپسی کا پروسیجر ہونے کے لیے his heart condition needs to be clarified, اور because of that ان کی ابھی پروسیجر نہیں ہو رہا, کیونکہ ان کی ہم لوگوں نے ان کو ہولسٹک ٹیسٹ کا رپورٹ دی ہے جس میں ہارٹ کا ردم پراپرلی جو ہے وہ ان کا اسٹیبلائز نہیں ہو رہا. ان کے پاس ہولسٹک ٹیسٹ کا ہے. میاں صاحب کے سٹی اینجیو ہے جس پہ شو کرتا ہے کہ آؤٹ آف دا 7 stunts 2 stunts of the heart are not working, 20%, 22% of the heart کو blood supply نہیں ہو رہا. تو یہ میاں صاحب کی کنڈیشن ہے, اور یہ اپنے کارڈیک پیشنٹ ہو, شخصیات سے ملاقات بھی کر رہے ہیں, ریسٹورانٹس پہ بھی جا رہے ہیں, یہ بھی خبریں ساتھ ساتھ ہی آ رہی ہیں اتنی بیماری کے باوجود. میاں صاحب پولیٹیکلی ایکٹیو بالکل بھی نہیں ہے, وہ کسی سے ملاقات نہیں کرے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی مدر جہوز 90+, she traveled all the way to meet him. Mia Saab is extremely sick. If a person has to go through a biopsy or has to go through a cardiac procedure, وہ اس سے پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہو سکتا. اور سیکنڈلی مجھے بتائیں کہ میاں صاحب 3 times پرائم منسٹر, اگر وہ چاہتے کہ وہ ویل چیئر پہ ایئرپورٹ جائیں تو کیا وہ نہیں جا سکتے تھے؟ بالکل اس طرح کی تو یہ کوشچن ہی نہیں کرنے والا. ان کی تو پوری سیاست کا آرگیومنٹ اس چیز پہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب ہاسپٹل میں کیوں نہیں ایڈمٹ. اور میں شیخ وقاص صاحب کی بات سے اگری کرتی ہوں. میں ایک چیز پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر ایاز جو میڈیکل بورڈ کے ہیڈ ہیں, ان کی انٹیروگیشن انٹیریئر منسٹری کیوں کر رہی ہے؟ وہ کوئی ملزم ہے؟ انہوں نے یہ صرف, اور ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی اپنی پوری کیبنٹ پہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلیو نہیں کرتے. انہوں نے ڈاکٹر فیصل کو جو شوکت خانم کے ہیڈ ہیں ان کو کہا کہ آپ کو رپورٹس آ کے ویریفائی کریں, اور ڈاکٹر طاہر شمسی ان کو کہا کہ آپ ویریفائی کریں. تو اس وقت ان کا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ اپنی کیبنٹ منسٹرز کو, سب ڈاکٹرز کو, میڈیکل بورڈ کے ہیڈ کو, سب کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک سٹیٹمنٹ دیں کہ میاں صاحب کے اوپر کے کوئی بات
ہوتے. آج میں اسمبلی میں ہی تھی, ڈاکٹر راجہ بشارت کی اسپیچ میں نے اسمبلی سے میں ہی دیکھی ہے, اور ہم نے اپوزیشن میں بائیکاٹ کیا ہے, بالکل غلط سٹیٹمنٹس پاس کی ہیں. ایک ہفتہ پہلے جو ڈاکٹر لا منسٹر نے میٹنگ چیئر کی تھی, اس میں عطا طاہر واز دیئر, ڈاکٹر عدنان واز دیئر آن دا ویڈیو لنک, اینڈ آل دا رپورٹس, دا ریسنٹ رپورٹس ور شیئرڈ. ہالسٹر جو ٹیسٹ تھا وہ, ان کا پیٹ اسکین, ان کا سٹی ساری رپورٹس اور آپ نے فریہ آپ نے شروع میں مجھے لگ رہا ہے ایک بات فریہ آپ نے شروع میں جس وقت یہ سیگمنٹ سٹارٹ کیا تو ایک سٹیٹمنٹ دی کہ مسلم لیگ نون کی ساری قیادت جو ہے وہ میاں صاحب کے اوپر سیاست کر رہی ہے. میں بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. ہم لوگ میاں صاحب پہ بالکل سیاست نہیں کر رہے. یہ پی ٹی آئی حکومت ہے جو میاں صاحب اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے شیخ وقاص نے اور ہنا صاحبہ نے بہت سارے سوالات اٹھائے, اور فواد چودھری صاحب جو آپ کی پارٹی کے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو میڈیکل ٹیسٹ کروائے وہ مشکوک تھے. ان حالات میں پنجاب حکومت کو ایک انکوائری بٹھانی چاہیے جو محکمہ صحت, لیبارٹری اور ڈاکٹر صاحبان کی شریف خاندان سے ملی بھگت کے معاملے کا جائزہ لے اور عوام کے سامنے مکمل حقائق رکھے. یہ آپ بنا رہے ہیں انکوائری؟ یہ بڑا سمپل کیس ہے, بڑا سمپل. 25 دسمبر کو بیل کا ٹائم ختم ہوا میاں صاحب کا. ٹھیک ہے, ہم نے ان سے کہا اور بار کہتے رہے اس دوران کہ ہمیں رپورٹس شیئر کریں میاں صاحب کی جو وہاں پہ ہیں, جو ارجنسی ہے, تاکہ ان کی بیل ہم ایکسٹینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. انہوں نے آج کے دن تک ہمیں کوئی ایسی رپورٹ شیئر نہیں کی ہیں جس بنیاد پر پھر میڈیکل بورڈ کے سامنے یہ انہوں نے سرٹیفکیٹس بھیجے تھے وہ رکھے گئے. انہوں نے کہا کوئی ایسی ارجنسی نہیں, وہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے, ان کو واپس بلایا جائے. اب مجھے بات حکومت کے ڈاکٹرز اس پہ آ رہا ہوں, مجھے پہلے یہ والا چیز کلیئر کر لوں. سر میں بتاتا ہوں, میں آج آپ کے پروگرام اس وقت بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ہنا کو کہتا ہوں کہ اپنی پارٹی سے 2 بجے پریس کانفرنس ہوئی ہے نا ہمارے وزراء کی, 2 بجے کے بعد سے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس ان کی طرف سے کی گئی اور میڈیکل رپورٹ شیئر کی گئی ہوں. یہ میڈیکل رپورٹس ہیں جس بنیاد پر ہمیں ایکسٹینشن دی جائے. آج 2 بجے پریس کانفرنس ہوئی ہے, بات مکمل کرنے دیں پلیز, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. ہنا دس از ناٹ فیئر. وہ کہہ رہے جواب دیں. ہنا دس از ناٹ فیئر. مجھے بات مکمل کرنا, آپ نے جواب دیا, وہ بتانے دیجیے, آپ کلیئرفائی کریے. غلط میں بتاتے تھا. وہ کہہ رہے تارڑ صاحب نے کیتا ہے. سر سنیں نا, میں جواب میرے سے کوسچن کر رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں دیا, کلیئرفائی کریے. میں پھر کہہ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب نے کنڈیم تو ضرور کیا. شہباز شریف صاحب وہی رپورٹ جو کہہ رہے ہیں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو کیا امر معنی ہے کہ ابھی ان کی جو ٹویٹر بھی بڑے چلتے تھے کہ 3 ہارٹ اٹیک ہو گئے ہیں, کڈنی آخری پوزیشن پہ ہے, پلیٹلیٹ, یہ ان کے تمام سپوکس پرسن بیٹھ جاتے وہاں کی پریس کانفرنس کرتے اور کہتے یہ وہ میڈیکل رپورٹس ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی ہیں, یہ غلط بات کر رہے ہیں. چلیں اگر ہم نے غلط کر دیا, آپ کو پتہ ہے ہم نے کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ کورٹ نے کہا تھا آپ نے ایکسٹینشن دینی ہے. اب یہ کیا کریں, فوری طور پر یا تو یہ پورے میڈیا کو اور قوم کو دکھا دیں یہ رپورٹس ہیں, ورنہ کل عدالت چلے جائیں, ان کو کہیں گے یہ رپورٹس نہیں, حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اب آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ نے جو کہا, دیکھیں میں خود فواد چودھری صاحب کی, دیکھیں جمہوریت میں جو اختلاف رائے ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ان کی بات سے میں خود انکوائری بیٹھنی چاہیے. کیوں بیٹھنی چاہیے؟ یا عدالت سو موٹو لے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے عدالت سو موٹو لے, کوئی لوگ تو شامل ہیں, بنا دیں انکوائری, آپ کی حکومت کے لوگ, یا حکومت انکوائری کر لے. یہ کون سا کوئی 14 لوگوں کا قتل ہے جس میں کوئی اور کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے انہی رپورٹس کی بنیاد پر, اور چینی کی انکوائری, انہی رپورٹس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھیج دیا. کیا سین چل رہا تھا, کیا پینک تھا کہ اللہ نہ کرے میاں صاحب کو نہ بھیجا, آدھے گھنٹے بعد ہائی کورٹ کہنے لگی تھی آپ پہ مقدمہ درج کر دیں گے. ڈو یو ایگری وتھ فواد چودھری اس کی انکوائری ہونی چاہیے, ادھر ہونی چاہیے پنجاب میں؟ Why not? عدالت سو موٹو لے لے, عدالت سو موٹو لے لے. اور دیکھیں آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے, مگر آپ میں آپ کو آپ نے انکوائری کی بات کرنا چاہیے. آپ نہیں یہ کہہ رہے ہیں پنجاب والوں کی انکوائری ہونی چاہیے, تو پھر ڈاکٹر فیصل کی اور پھر عمران خان صاحب کی بھی انکوائری میں بتاؤں رپورٹس کی انکوائری. دیکھیں میری بات سن لیں, اچھا فریہ ایک ڈاکٹروں کو ذلیل نہ کریں. اصل میں رپورٹس ہیں لیب کی, کسی کا کمال نہیں, اسی رپورٹ کی بنیاد پر آدمی بریفنگ دے رہا تھا, ڈاکٹر صاحبہ بھی دے رہی تھی, فیصل صاحب بھی بتا رہے تھے, سب بتا رہے تھے. ٹھیک ہے, ہونا تو یہی چاہیے, وہ جو رپورٹس ہیں وہ ویریفائی ہونی چاہیے کہ whether they were genuine or false. ہنا صاحبہ یہ عدالتوں کا نکسس نہیں, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی ملی بھگت ہے پنجاب حکومت کے ساتھ.
फरिया, एक तो मैंने आपसे रिपोर्ट शेयर कर रही है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, हिना मेरी सवाल का जवाब दे दें। जो रिपोर्ट्स आपके पास है वो शेयर कर दें इसी प्रोग्राम में। हम कहेंगे हम आपको इजाजत देते हैं कि मियां साहब स्टे कर ले। रिपोर्ट्स दिखाएं कहां पे हो, क्या है रिपोर्ट्स? फरिया, आज जो अता मैं चैलेंज देता हूं आपको, वो रिपोर्ट्स दिखाएं। जी फरिया, जो आज अता तारा साहब ने 2 बजे प्रेस टॉक की है मियां साहब के हेल्थ पे, प्लीज मैंने आपको अभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी कर दिया है, आप चाहें तो वो प्लीज शो भी कराएं। उसमें एग्जैक्टली बताया हुआ है कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है पंजाब हुकूमत के साथ शेयर की हैं। और दूसरी चीज, 1 हफ्ते पहले जो लॉ मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की थी, उस पे डॉक्टर अदनान वीडियो लिंक पे थे और अता तारा वाज देयर। डॉक्टर लॉरेंस की सारी रिपोर्ट्स was shared with them, or all the reports which have been attested, जो ब्रिटिश वहां से अटेस्ट हुई हैं, वो सारी शेयर कर दी गई हैं। तो इन्होंने एक बात की कि रिपोर्ट्स नहीं शेयर की। मैंने आपको प्रेस और हमारे किसी पीएमएल के बंदे ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज, सारी रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड टू द पंजाब कैबिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, अगर जाते थे वो कराने तो कोई ना कुछ रिपोर्ट प्रोग्राम में शेयर कर देंगे। रिपोर्ट से फ्रीहा को व्हाट्सएप करें ताकि हम पता चले कौन पंजाब गवर्नमेंट